کانشیسلی اگر آپ چاہیں نا کہ میں یہ میموری ڈیلیٹ کر لوں، میموری ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ جب سوچتے ہیں کہ میں نے یہ میموری ڈیلیٹ کرنی تو وہ زیادہ فریش ہوتی ہے۔ اگر آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹریٹ ہے نا تو آپ کسی بھی غم والی چیز کو اس میں سے بھی آپ پازیٹیو چیزیں نکال لیں، اس ٹریٹ کا نام ہے فلیکسیبلٹی۔ اگر میرا ٹراما سب کانشیس مائنڈ میں بڑا ہوا ہے تو جب تک میں اگلے بندے کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے نہیں جاؤں گا میں اس ٹراما کو لے کے باہر نہیں آ سکتا۔ سائیکالوجسٹ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ وہ کسٹمائز نہیں ہو کے کام کرتے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام قاسم علی شاہ ہے، میرے ساتھ میرے بڑے محترم دوست میرے بھائی رفیق ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی جو سب سے کہہ لیجیے غیر معمولی قسم کی جو صلاحیت ہے، ایکسپرٹیز ہیں، وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی ہے، جسے آپ NLP کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک، میں ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کا NLP پہ سب سے زیادہ کام یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اتنے لیکچرز NLP پہ کسی کے بھی موجود نہیں ہوں گے۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے وہ سب کے سب لیکچرز جو NLP کے تھے اور سائیکالوجی کے بچے اس کو اٹینڈ کر رہے تھے اور عام عوام بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتی تھی، ان کو ریکارڈ کیا، اپلوڈ کر دیا، لاکھوں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب کی آج لکیلی یہاں موجودگی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹریننگ کوچنگ کے ساتھ ان کا بڑا پرانا واسطہ ہے، سینکڑوں ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، سائیکالوجی کے، مائنڈ سائنسز کے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے اور مائنڈ سائنسز کے باقی سبجیکٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب یورپ سے بھی پڑھے اور ایک بڑا کمال کا ان کا ایکسپوجر ہے، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ان کا پرانا تعلق ہے۔ لکیلی موجود تھے، میرا دل کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال کیے جائیں، ایسے سوال جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے، جس پہ ساری ہم چاہیں گے گفتگو اسی سوال کے گرد گھومیں، کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی ناپسندیدہ واقعہ ڈیلیٹ کرنا ہے اپنے آپ مائنڈ سے، کچھ ایسا ہو گیا ہے، کوئی ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو سکتی ہے، کئی لوگ کوئی موبائل سنیچنگ ہوتی ہے، کتنے دن تک وہ نارمل نہیں رہتے ہیں، وہ بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ ہے جس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، کسی نے ابیوز کر دیا، کسی نے بلی کر دیا، تو ایسا وہ کیا کرے؟ یعنی میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ تھراپسٹ کے بغیر خود اگر کوئی 2 3 4 5 ایسے کام جو وہ کرے تو وہ واقعہ جو مائنڈ میں ہے، جو اس کو تنگ کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور وہ نارمل لائف کی طرف آ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ قاسم بھائی، ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پاس آ کے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ یہ جو آپ نے کویسچن کیا ہے نا کہ کوئی بھی ڈراما ہے یا کوئی میموری آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو یہ بہت سے لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں بہت سی میموریز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی، تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے پاس بھی کلائنٹ ایسے ہی آتے ہیں یہی کویسچن کہ میں یہ میموری بس ڈیلیٹ کر دیں۔ تو میں آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کانشیسلی اگر آپ چاہیں نا کہ میں یہ میموری ڈیلیٹ کر لوں، میموری ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں۔ یو کانٹ ڈیلیٹ اینی میموری، وہ بھی آپ چاہ کے کہ میں نے یہ میموری، اگر آپ جب سوچتے ہیں کہ میں نے یہ میموری ڈیلیٹ کرنی تو وہ زیادہ فریش ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ریکال آپ کر رہے وہ ہوتے ہیں، ریکال بیسیکلی انڈائریکٹلی آپ ریکال کرتے ہیں، وہ زیادہ فریش ہوگی۔ تو پھر آپ پوچھیں گے پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم زندگی تو اچھی گزارنا چاہتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ضرور ہے کہ آپ اس میموری کو اتنا ڈی سینسٹائز کر دیں کہ آپ کو ڈسٹرب ہی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، میموری ضرور رہے گی لیکن آپ اسے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ ہاں، میموری انکانشیسلی اگر آپ کا اس میموری پہ فوکس نہیں ہے وہ فارگیٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بھول سکتے ہیں ہم۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے ڈیلیٹ کریں کہ میں نے اس اسپیسیفک میموری کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اٹس ناٹ پاسبل، وہ زیادہ فریش ہوگی اور زیادہ تنگ کرے اچھا، گی۔ ویسے نیچرلی جو قدرت کا نظام ہے، اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے، برین یا مائنڈ اس کا فنکشن ہے، قدرتی طور پہ چیزیں کیسے ڈیلیٹ ہوتی ہیں؟ یعنی پیچھے چلی جاتی ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے جس سے کوئی بھی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ جو ہے وہ آہستہ 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 ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے؟ جی، اگر آپ تھراپسٹ کے پاس جائے بغیر یہ چاہتے ہیں نا، اگر آپ کسی بھی جو میموری ہے اس کو ڈی سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ ٹپس ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اتنے آپشنز کریٹ کریں کہ آپ کو اس سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ اچھا، تو تھوڑے عرصے تک جب آپ بیزی رہیں گے، آپ کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی تو آپ کو وہ محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ جیسے پھر آپ سوچنا شروع کریں گے پھر آپ کو تھوڑا سا ہوگا۔ اسی لیے اس کو میں آپ نا ایک لے مین کی طرح سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں آپ کو سر درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کڈنی پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. یو ول فارگیٹ دا ہیڈ ایک. اسی طرح اگر آپ کو پرابلم ہے, ایک ٹراما ہے, اگر آپ زندگی میں کہ ایسی چیزیں لے آئیں جو انرجی سے بھری ہوں, جس میں ہوپ ہو, جس میں مصروفیت ہو, تو آبویسلی وہ ڈیسینسٹائز ہو جائے گی. لیکن امپورٹنٹلی کہ اگر آپ کا بڑا کوئی سیویئر قسم کا ٹراما ہے تو وہ سائیکولوجیکل انٹرونشن کے بغیر ڈیسینسٹائز نہیں ہوگا, یعنی بغیر ٹریٹمنٹ کے وہ ٹھیک نہیں. ہاں, آپ کو ہیلپ لینا ضروری ہے. آپ کسی بھی پروفیشنل کلینکل سائیکالوجسٹ کو ملیں کہ آپ کی ایک اسپیسیفک ٹراما ہے جو پچھلے سال ہوا ہے, میں اس کو بھول نہیں پا رہا, میں جیسے ہی اس جگہ سے گزرتا ہوں وہ فیل کرتا ہوں, مجھے انگزائٹی ہوتی ہے, مجھے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی, میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں ٹراماز کے. ٹھیک ہے جی. فلیش بیکس آتے ہیں, وہی چیز دوبارہ, ایون آپ اس کو ویژولائز بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی. جن کی پرسنالٹی جو ہے وہ امیجینیٹو, ہائیلی امیجینیٹو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایون دوبارہ ان کو ویژولائزیشن بھی ہو جاتی ہے, اس لیے وہ روتے ہیں. ڈراما اس لیے ان کو رونا زیادہ آتا ہے. تو وہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں پھر ایک سوال میرے ذہن میں, اس موضوع پہ اتنے سوال ہیں, میں ایک اس میں سے سوال پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں, کوئی ٹریجڈی, کوئی غم جو ہے بعض لوگوں کے لیے بڑا وہ کریٹیوٹی کا باعث بن جاتا ہے, ان کے لیے کوئی سورس بن جاتا ہے کہ وہاں سے وہ اپنے آپ کو ایک انرجی لیتے ہیں, ایک فیصلہ کرتے ہیں اور کہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن کئیوں کے لیے فل سٹاپ بن جاتا ہے. یہ کون سا غم, کون سا چیلنج, کون سا دکھ, کون سا ڈراما جو ہے وہ کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور کون سا فل سٹاپ بن جاتا ہے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹریٹ ہے نا, تو آپ کسی بھی غم والی چیز کو اس میں سے بھی آپ پازیٹیو چیزیں نکال لیں گے. اس ٹریٹ کا نام ہے فلیکسیبلٹی. اگر آپ کی پرسنالٹی میں لچک ہے نا, آپ کے پاس ایک پرابلم آ گیا ہے, تو آپ اس پرابلم کے اوپر جب دیکھیں گے نا, تو اس سے آپشنز نکلیں گے کہ یار آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے, آپ ایسے کیوں نہیں کر لیتے. وہ آپ تب کریں گے جب آپ کی نیچر فلیکسیبل ہوگی. اگر آپ ضدی ہوں گے نا, آپ پڑے رہیں گے, آپ اسی پرابلم پہ رہیں گے, آپ سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو اگر آپ کی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی کا آپشن ہے, تو آپ کے پاس, دیکھیں فلیکسیبل ہے نا, تو آپ کے پاس آپشنز کریٹ کرنے کی ایبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے, بیکاز آپ مولڈ ہو رہے ہیں, آپ اڈاپٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جیسے ہی آپشنز آئیں گے, اس میں سے اچھا آپشن آپ چوز کریں اور یو کین لیڈ. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگلا کویشچن آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فلیکسیبلٹی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. فلیکسیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے, آپ فلیکسیبل ہونا چاہتے ہیں تو سوشلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے لوگوں کا سرکل, آپ بڑے اکیلے گھر میں رہتے ہیں تو یوزلی آپ ریجڈ ہوں گے. اچھا جی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فرض کریں آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, کوئی آپ کو ڈانٹ کرے گا, کوئی آپ کو بلی کرے گا, آپ میں ایک ریزیلینس آئے گی, ٹھیک ہے نا, آپ اس چیز کو برداشت کریں گے. دیکھیں, پیشنس اور فلیکسیبلٹی آپس میں کہیں ملتے جلتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, ان کا آپس میں کو ریلیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ میں پیشنس ہے نا, تو اس کا مطلب آپ فلیکسیبل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو نیچر بھی یہی سکھاتی ہے. فار ایگزامپل, میں آپ کو بینگ مسلم, ہم ایک اسلام سے کانسیپٹ لیتے ہیں. دیکھیں, اسلام میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام میں فلیکسیبلٹی کے ساتھ پیشنس کا کتنا درس دیا گیا ہے. اگر آپ قرآن پاک میں نماز کا ذکر پڑھیں تو نماز کا ذکر پیشنس سے کم ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے صبر کے اوپر فوکس کیا, اتنا ایون نماز کے اوپر بھی نہیں. 100+ ٹائم صبر کا حکم ہے جی. تو صبر اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں, جو صبر کرتا اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی تو صبر کرتا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ صبر کرتے ہیں نا, یا فلیکسیبل ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو آپشنز نظر آتے ہیں. آپشن ہی آپ کی زندگی میں سکسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو بندہ آپشن اپلائی نہیں نہ کرتا, صرف چانس لیتا ہے, جس طرح اکثر آپ پیشن کی بات نہیں کرتے کہ یار آپ ایک کام جو کرو نا, وہ چوز کر کے کرو, کہ یہ 5 آپ کے پاس چیزیں ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ کرو. وہ تب بھی ہوگا جب آپ کے پاس آپشنز ہوں گے. ٹھیک ہے. اور آپشنز وہی بناتا ہے جو فلیکسیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ضدی بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو کہتا ہے میں نے بس یہی کام کرنا, یہی رہنا ہے, یہی کرنا ہے. اس کا ایک ہی اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے ملے. ٹھیک ہے, مرضی آپ اپنی کریں, لیکن جب تک آپ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے نہیں نہ ملتے, تو آپ فلیکسیبل ہی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. صحیح. تو جتنے لوگوں کے ساتھ ملیں گے, آپ کو ایک نئی راہ ملتی ہے, آپ فلیکسیبل, اچھا یار یہ ڈریس ایسے بھی پہنا جاتا ہے,
آپ نئے بندے سے ملیں گے تو آپ کو یہ اپرچونٹی ملے گی. تو سوشلائزیشن از کی ٹو میک یور سیلف فلیکسیبل. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب دیکھیں پرانے ہمارے جو درویش تھے اور جو بڑے بڑے نام تھے تاریخ کے, وہ بڑا ٹریول کرتے تھے اور سفر کر کے وہ سیکھتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کرنا, دنیا کو دیکھنا, مختلف ممالک کو دیکھنا, مختلف مذاہب کے لوگوں کو دیکھنا, ان کو عبادت کرتے دیکھنا, ان کا رہن سہن دیکھنا, اس سے بھی فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے؟ جی, آپ فلیکسیبل تھے تو آپ نے کام شروع کیا. پہلے ہی آپ فلیکسیبل, آپ کی نیچر میں فلیکسیبلٹی تھی تو آپ آگے گئے اور فردر اور فلیکسیبل آپ ہوں گے. دیکھیں آپ فرض کریں آپ نے ٹریول کیا, آپ ایک ایسی کمیونٹی میں گئے جہاں پہ ایک ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ تھے, آپ کو وہاں سے کھانا پینا تو ہے. جب آپ ان کے ساتھ بھی کھائیں گے تو فلیکسیبلٹی ہوگی, تو آپ نے کھانا پینا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, آپ اکاموڈیٹ ہوئے, اڈاپٹیبل ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آبویسلی یہ فلیکسیبلٹی اور انکریز ہوتی. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس حوالے سے. صحیح. میں واپس ڈاکٹر صاحب اس پہلے سوال کی طرف آؤں گا کہ کوئی بھی جو دکھ ہے, پرابلم ہے, ٹراما ہے, میں جو سمجھ پایا ہوں ایک تو مصروفیت ایک ایسی چیز ہے جی جس سے وہ غم, دکھ, چیلنج جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا پیچھے چلا جاتا ہے یا یادداشت میں اس طرح سے نہیں رہتا. دوسرا آپ نے سوشلائز ہونے کی اور فلیکسیبلٹی کی بات کی. اور کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسا کام جس کو اگر کیا جائے تو آپ اپنے دکھ کو, اپنے پرابلم کو, وہ اتنا نہیں رہتا مائنڈ میں کہ آپ کو روکے یا روک سکے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اگین یہ جو سائیکلوجیکل ایشوز ہیں نا, یہ پرسن ٹو پرسن اتنے ویری کرتے ہیں کہ ان کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی سائیکالوجسٹ کہتا ہے نا کہ اگر آپ نے یہ غم بھلانا نا تو آپ جا کے مری سے ہو کے آ جائیں تو آپ غم بھول جائیں گے, نہیں, یہ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں. کیونکہ آپ کے لیے شاید مری جانا ضروری نہیں تھا, کوئی اور کام کرتے تو آپ کا غم بھول سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن پہلے اسیس کرنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی جو غم ہے یا ٹراما, اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. اگر آپ لائٹ انٹینسٹی کا ٹراما ہے تو پھر جس طرح میں نے کہا کہ آپ مصروف ہو جائیں, سوشلائز ہو جائیں, تو اس سے افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹراما آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں پڑا ہوا ہے, جس وجہ سے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. تو سب کانشیس مائنڈ تک جانے کے لیے آپ کو سائیکلوجیکل انٹرونشن چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر میرا ٹراما ایک سب کانشیس مائنڈ میں ہے, جس طرح فرض کریں مجھے اگر نائف کی ضرورت ہے تو میں گھر میں یوزلی کس ایریے کی طرف جاتا ہوں؟ کچن میں جاتا ہوں. اگر میرا ٹراما سب کانشیس مائنڈ میں بڑا ہوا ہے تو جب تک میں اگلے بندے کو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے نہیں جاؤں گا, میں اس ٹراما کو لے کے باہر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو سب کانشیس مائنڈ میں لے کے جانے کے لیے سائیکلوجیکل انٹرونشن انتہائی ضروری ہے. اس بندے کو ہیلپ لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہاں, آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آپ کا سائیکلوجیکل ٹراما سیویئر ہے؟ فرض کریں آپ کو نیند نہیں آتی, آپ فرض کریں اس ٹراما کو سوچتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, آپ سے کچھ ہوتا نہیں, یہ سیویریٹی کے سائنز ہیں. صحیح. رونا آ جاتا ہے, مجبور ہو گئے, رات کو نیند نہیں آ رہی, صحیح. اس کا مطلب یہ سیویئر قسم کا ایشو ہے. پھر آپ کو سائیکلوجیکل انٹرونشن چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے ساتھ ایک سائیکلوجیکل انٹرونشن آپ کا ٹراما ڈی سینسٹائز کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کو ایک بوسٹنگ پاور بھی چاہیے. جیسے ہم ویکسینیشن نہیں لیتے کہ آپ نے پہلی ڈوز لی, آپ بیماری سے پریونٹ ہو گئے تھے, لیکن ایک بوسٹنگ ڈوز بھی لیتے ہیں کہ مضبوطی آ جائے, آپ کا امیون سسٹم اور اچھا ہو جائے. تو اسی طرح سائیکلوجیکل انٹرونشن سے آپ کیا کریں, ٹراما ڈی سینسٹائز کریں. ٹھیک ہے. اس کو بوسٹ کرنے کے لیے نا اسٹریٹجیز استعمال کریں. فرض کریں اسٹریٹجیز مصروفیت بھی ہو سکتی ہے, سوشلائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. پرسن کو انڈرسٹینڈ کرنا سائیکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں ایک جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے نا, وہ جرنل نہیں بات کر سکتا, وہ جرنل بات کرے گا. فرض کرے میں ایسے کہہ دوں کہ جی اسٹریس مینجمنٹ کے لیے آپ نتھیا گلی سے ہو کے آئے, اور فرض کریں اس کا جو اسٹریسر تھا وہ فائنینشیل ایشو تھا سپوز. صحیح سے اور غریب ہو جائے گا, نتھیا گلی جا کے واپس آئے گا تو اس کو وہ تو زیادہ پریشان ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب ہے کہ وہ پرسن ہی آر شی نیڈس ٹیلر میڈ انٹرونشن جو اس کو چاہیے. ٹھیک ہے. پھر میں سائیکالوجسٹ کو پتہ کیا کہتا ہوں, سائیکالوجسٹ ایک عام ڈاکٹر سے بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. فرض کرو آپ کو سر درد ہو رہی نا, آپ کسی بھی فیملی فزیشین کے پاس چلے جائیں, وہ پیناڈول ہی دے گا, آپ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی سائیکلوجیکل انٹرونشن ہے نا, آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے وہ وہی انٹرونشن دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے. ٹھیک ہے.
اب میں سائیکولوجیکلی جب آپ کو ٹریٹ کروں گا نا، اس میں میری باڈی لینگویج بھی شامل ہے، میری اتھارٹی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر آپ کا بلیو کرنا بھی امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں، اس لیے میں سائیکالوجسٹ کو نا ایون تمام پروفیشن سے اوپر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں باریکی بہت ہے. بالکل ٹھیک. اسی لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں اور اسپیشلی آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں، سائیکالوجسٹ کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، ایسے ہی، کیونکہ وہ کسٹمائز نہیں ہو کے کام کرتے. اگلے کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کا اسٹریسر کیا ہے، اس کا ٹراما کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کا ڈائنامکس کیا ہے، تاکہ میں اسی میں رہ کے اس طرح کی اس کو اگزامپل دوں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک میں اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک سوال اور ایڈ کروں گا. جی. وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تاکہ وہ چیز خود بخود ڈیلیٹ ہو سکے، یا ڈیلیٹ تو ورڈ آپ نے منع کر دیا، وہ کہیں نہ کہیں پیچھے جا سکے اور وہ انسان روٹین کی طرف جا سکے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یاد کیا جائے اس کو یا تذکرہ کیا جائے، لیکن سر ایک طرف یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے دکھ کو شیئر کیا جائے تاکہ وہ شیئرنگ سے دکھ جو ہے، پرابلم جو ہے وہ کم ہو. اب شیئرنگ کریں گے تو وہ یاد تو آئے گا. ایسے کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے؟ پہلے میں پوچھ رہا تھا کرنے چاہیے جس سے کچھ بچت ہو جائے، لائف روٹین میں چلتی رہے، آپ نے اس کی کچھ سجیشنز دیں. اب پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، نہیں تو وہ پھر آپ کا جو زخم ہے وہ ہرے کا ہرا رہے گا. وہ ٹراما پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹراما کس طرح کا ہے. فرض کریں کہ آپ کا ٹراما ایک خاص اسپیسیفک سٹی میں ہوا تھا، تو آپ اس سٹی میں ٹریول ہی کم کریں، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں ایک خاص سچویشن ہے آپ کے لیے، اسے فرض کریں شادیوں میں ایک آپ کا ایسوسیشن ایک شادی کے ساتھ ہے آپ کا ٹراما، آپ کسی بھی شادی میں جاتے ہیں آپ کو رونا آ جاتا ہے. ایون آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی شادی ہو رہی ہو تو وہ دیکھ کے رونا آ جاتا ہے. یہ وہ ڈرامے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایسے کام آپ نہ کریں، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کام نہ کرنا، کیونکہ آپ اپنی زندگی تو یہ تو نہیں کہ آپ زندگی انجوائے نہ کریں. فرض کریں ایک بندے کو کسی شادی میں جانے سے وہ سچویشن ٹریگر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں، یہ تو حل نہیں کہ ہم شادیوں پہ نہ جائیں. حل یہ ہے کہ ہاں وہ بندہ شادی پہ بھی جائے اور ریلیکس فیل کرے. یہ انٹرونشن ہے. بالکل ٹھیک، یہ سولوشن. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑی مہربانی. ریئلی آنرڈ ٹو سی یو.